been studied the history and the character of the Imam Hussein. میں 20 سال تک جیل میں رہا. جیل میں رہنے کے درمیان کوئی کہانی کی کتاب نہیں پڑھی, کوئی لٹریچر کتاب نہیں پڑھی. I have been studied the history and the character of the Imam Hussein. میں نے امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا, میں نے امام حسین کا کیریکٹر کو پڑھا. And from this character I have been taught the spiritual power and way of the freedom of life. وہ بولتا ہے میں آج جو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال شہنشاہ کربلا مولا حسین کا ہے. جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, علماء اہل سنت. آج مولا حسین کا شہزادہ ساتھ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کے رخ زیبا کو دیدار کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کے حوالے سے بھارت کے ایک مہان آدمی, بھارت کے ایک پرمکھ آدمی جو خود لاٹھی کے سہارے پہ چلتا تھا مگر بھارت میں امن کی بات کرتا تھا, بھارت میں صلح کی بات کرتا تھا, بھارت میں شانتی کی بات کرتا تھا. ہم لوگ بھارت کی فضا کو داغدار نہیں کرنا جانتے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو بھارت کی فضا کو خوشگوار اور خوشبودار رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری شان ہے, اس لیے ہمیں بھارت کی سڑکوں سے پیار ہے, بھارت کی گلیوں سے پیار ہے, بھارت کی فضاؤں سے پیار ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں پہ قطب مینار ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں پہ تاج محل ہے, بلکہ اس لیے کہ اسی بھارت کی دھرتی پہ ہمارے خواجہ معین الدین اجمیری رہا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد. یہ سارے لوگ اس محفل میں یکجہتی کے ساتھ بیٹھے ہیں دنیا والوں کو یہ پیغام نشر کرنے کے لیے کہ دیکھو حضور کی آمد کے 1500 سال گزر گئے مگر آج بھی فضا میں ایسی گونج ہے کہ ان کا نام لے لیا جاتا ہے تو فضا بالکل خوشگوار اور خوشبودار ہو جاتی ہے. حضور نے کہا تھا جن لوگوں نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا میں اسے ایک مرتبہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور جس نے مجھے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا میں اسے 7 مرتبہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. زور سے بولے. یعنی آپ نے حضور کو نہیں دیکھا, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار نہیں کیا تو کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے. اس لیے کہ مدینے میں بیٹھ کر نبی نے 1500 برس پہلے یہ کہا تھا کہ میرے چاہنے والے دنیا میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, صرف لوگوں سے سنا ہوگا. میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں, میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا وہ کون سے لوگ ہیں جن کا ایمان تعجب خیز ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان تعجب خیز ہوگا. نبی فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان تعجب خیز کیسے, وہ تو خدا کی تجلی کے سائے میں رہتے ہیں. پھر صحابہ نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں لگتا ہے پھر نبیوں کا ایمان تعجب خیز ہوگا. نبی فرماتے ہیں نبیوں کا ایمان تعجب خیز کیسے ہوگا, ان کے پاس تو خدا کی وحی آتی ہے, فرشتے پیغام لے کر کے آتے ہیں. پھر صحابہ نے فرمایا پھر ہمیں لگتا ہے ہمارا ایمان تعجب خیز ہوگا. نبی فرماتے ہیں تمہارا ایمان تعجب خیز کیسے ہوگا, تم نے ہمیں چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا تب کلمہ پڑھا, تم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتے ہوئے دیکھا تب کلمہ پڑھا, تم نے درختوں کو سجدہ کرواتے دیکھا تب کلمہ پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں پھر اللہ جانتا ہے اور اس کے پیارے رسول جانتے ہیں. نبی فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں اپنے علماء سے میرا نام سن کر مچل گیا, میرا کلمہ پڑھا, اصل میں ان کا ایمان تعجب خیز ہوتا ہے. ان کا ایمان تعجب خیز اور قابل رشک ہوتا ہے. یہ آپ کی حیثیت ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ جب خطیب کا خطاب تب توڑنے لگتا ہے تو تقریر کے دوران حضور اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ ذکر چھیڑ جاتا ہے تو تقریر میں جان آ جاتی ہے, خطابت میں ولولے پیدا ہو جاتے
آتے ہیں، شعراء کی شاعری میں جان آ جاتی ہے، کیوں نہیں وہی بریلی کے تاجدار ہیں جن کے تعلق سے ان کے پیر سید آل رسول مرحبی نے فرمایا تھا on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you done from earth for me, I